اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے آپ مدینہ کے باہر اپنی فوجوں کے ساتھ نکلے تو آپ کے ساتھ 1000 سپاہی تھے۔ دشمن جنگ مدینہ کے اندر لے آیا تھا۔ غزوہ احد آپ جانتے ہیں کہ بالکل مدینہ کے باہر لڑی گئی ہے۔ غزوہ بدر پہ تو مسلمان مدینہ سے 300 کلومیٹر آگے جا کر دشمن کی طرف بڑھ کر مسلمانوں نے جنگ کی تھی، جنگ کو دشمن تک لے کر گئے تھے۔ لیکن غزوہ احد میں دشمن وہ جنگ لے کر مدینے پر آ گیا تھا، اور یہ جنگ بالکل مدینے کی سرحد کے اوپر لڑی جا رہی تھی۔ صورتحال اس سے زیادہ حساس ہو نہیں سکتی تھی۔ جنگ بدر کا انتقام دشمنوں نے لینا تھا، 3000 کا لشکر تھا، پوری طرح مسلح، اور اس کے مقابلے پہ سیدی رسول اللہ کو مدینے کے دروازے پر جنگ کرنی تھی۔ اور جنگ میں شکست کا انجام جانتے ہیں کہ پورا مدینہ رون دیا جاتا، اللہ نہ کرے اگر مدینے کے دروازے پہ شکست ہوتی، اسلام کی جڑ نکال دی جاتی، کیونکہ وہ مدینے کی ریاست اسلام کا قلعہ تھی۔ وہ مدینے کی ریاست اس وقت پوری دنیا میں اہل ایمان کا مرکز تھا۔ وہ مدینے کی ریاست اللہ نے جو دین بھیجا سیدی رسول اللہ کے ذریعے، اس دین کی پناہ گاہ تھی۔ پوری دنیا میں زمانہ جاہلیت تھا، پوری دنیا میں کفر تھا، پوری دنیا کے کفر کی طاقتیں یہود سمیت، کیونکہ یہود شامل تھے مشرکین کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے میں۔ اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی مدینے کی ریاست پر حملہ ہوا ہے، سیدی رسول اللہ نے جہاد اور غزوہ آپ نے اختیار فرمایا ہے، تو آپ کو مشرکین اور یہود کا ہمیشہ اتحاد ملے۔ تو سیدی رسول اللہ جب 1000 سپاہیوں کے ساتھ غزوہ احد کے لیے اپنا لشکر لے کر نکلتے ہیں، تو تھوڑے فاصلے پر جا کر عبداللہ بن ابی نام کا ایک منافق 300 سپاہیوں کے ساتھ واپس مڑ جاتا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اس غداری کا اندازہ کریں، آپ اس خیانت کا اندازہ کریں کہ مدینے کے بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے، دشمن نے گھیر لیا ہے چاروں طرف سے، اور عین اس وقت جب خود سیدی رسول اللہ کمانڈ فرما رہے ہیں، اپنی فوجوں کو لے کے نکلے ہیں، تو مسلمانوں کی صفوں میں منافق 300 منافقوں کو لے کر واپس پلٹ گیا مدینے کی جانب، اور افواہ پھیلاتا گیا کہ مسلمانوں نے، ان کے تو جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے، انہوں نے تو شکست کھا جانی ہے۔ دوسروں سے بھی کہتے رہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، مدینے کی ریاست کو اب بچانے کا فائدہ نہیں، وہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ آئے ہیں، ان سے ہم کیسے لڑیں گے، ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ افواہیں پھیلانی شروع کر دی، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دی۔ عین میدان جنگ میں پلٹ کے واپس چلا گیا، اور سیدی رسول اللہ 700 جانثار صحابہ کے ساتھ باقی رہ گئے۔ اب اس جنگ میں جہاں طاقت کا توازن ظاہری طور پر اتنے خوفناک طریقے سے دشمنوں کے حق میں تھا، پہلے ہی 1000 ہوتے تب بھی 3 گنا دشمن زیادہ تھا، اب 4 گنا ہو گیا۔ اور پھر حضور نے وہ جو جنگی حکمت عملی بنائی، جو آپ نے دیکھا غزوہ احد میں جو ہمیں نقصان ہوا اور ہمیں بہت شہادتیں ہوئیں، سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، کتنا بڑا نقصان ہو گیا ان منافقین کی اس خیانت کی وجہ سے جو عین میدان جنگ میں انہوں نے سیدی رسول اللہ اور مدینے کے خلاف کی۔ اور ہر غزوے میں آپ کو یہ منافقین نظر آتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا واقعہ قرآن پاک میں پوری تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ جب سیدی رسول اللہ نے اب آگے بڑھ کر جانا ہے رومنز کی طرف، سیدی رسول اللہ نے اعلان فرما دیا کہ جو ہر مسلمان اپنے ہتھیار سمیت آئے، اور ہم نے غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا، شدید گرمی تھی، لمبا سفر تھا، اور ان منافقین نے جو بہانے بنانے شروع کیے، جو وسوسے ڈالنے شروع کیے، جو افواہیں پھیلانی شروع کی، جو ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کیمپین شروع کی، منع کرتے رہے لوگوں کو کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے، تم مارے جاؤ گے، تمہاری فصلیں خراب ہو جائیں گی، تمہارے تو کھجور لگے ہوئے ہیں، ان کو کون اتارے گا، تمہاری معیشت خراب ہو جائے گی، یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ تو کسی اور کی جنگ ہے، یہ پرائی جنگ ہے۔ یہ الفاظ یاد آج کل بھی میڈیا میں اس قسم کے الفاظ آپ سنتے ہیں؟ آپ کو آج کل بھی اس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں جو عین میدان جنگ میں اپنی فوج کے خلاف اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہوں؟
اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا اس کے اوپر. میرے مالک نے قرآن میں پوری پوری صورتیں نازل فرما دی اس کے لیے. سورہ توبہ، سورہ انفال اور جگہ جگہ قرآن میں، خاص طور پہ سورہ توبہ تو جہاں اللہ نے صرف جلال کا اظہار ہی فرمایا ہے. اس سورت کے شروع کرنے سے پہلے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں فرمایا. اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر نہیں کیا مالک نے. اس نے کہا آج میں رحمان اور رحیم نہیں ہوں، آج میں ذوالجلال والاکرام ہوں، ذوالانتقام ہوں، ذوالجبار ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر نہیں کیا. اور پوری سورت آپ اٹھا کے دیکھ لیں سورہ توبہ کی، صرف مشرکین کے خلاف ہے اور منافقین کے خلاف. جس درجے پہ اللہ نے مشرکین کو رکھا ہے اس سے بدترین درجے پہ اللہ نے منافقین کو رکھا ہے. اور 100% ان کے الفاظ اللہ نے لکھے ہیں قرآن میں. اللہ نے وہ تمام الفاظ اور بہانے اور ان کے فساد اور ان کی افواہیں اور ان کے وسوسے اور ان کے جھوٹ اور ان کا پروپیگنڈا اور ان کی ڈس انفارمیشن جو اس وقت وہ سیدی رسول اللہ کی فوج کے ساتھ کر رہے تھے، جو اس وقت وہ مدینے کی ریاست کے ساتھ کر رہے تھے، اللہ نے سارے الفاظ ان کے قرآن میں لکھ ڈالے تاکہ قیامت تک کے لیے اگر کوئی اور اسلامی ریاست آتی ہے، مدینہ ثانی آتا ہے، مدینہ ثانی کی اسلامی فوج، اس پاک سرزمین کی فوج کو جب غزوے اور جہاد کی ضرورت پڑتی ہے تو تم اپنی صفوں کے منافقین کو پہچان لو کہ یہ وہی عبداللہ بن ابی ہیں، یہ وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے 1400 سال پہلے سیدی رسول اللہ کی فوج میں ہوتے ہوئے خیانت کی اور غداری کی عین میدان جنگ میں. اللہ کا جلال ہے دیکھنے والا سورہ توبہ میں ان کے خلاف جو اللہ دکھاتا ہے. سیدی رسول اللہ کو حکم فرماتا ہے اللہ، مسلمانوں کو حکم دیتا ہے اللہ کہ سختی کرو ان کفار پر اور منافقین پر. ان کو اکٹھے رکھا ہے اللہ نے. مسلمانوں کو کہا ہے کہ ان منافقین سے کہو کہ اللہ نے ہمارے لیے تو صرف 2 خیر رکھی ہے، یا ہم شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے. تمہارے معاملے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تم کو ہمارے ہاتھوں ذلیل کرے گا یا اللہ خود تمہیں ذلیل کرتا ہے. اللہ کا جلال دیکھیں آپ. یہ ظاہری طور پہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں. ظاہری طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں صاحب اختیار ہیں. ظاہری طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان معاشرے میں تانے بانے میں پروئے ہوئے ہیں، آپ کے گلی محلے میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے دفتروں میں. اس وقت بھی مدینے کے پورے معاشرے میں ایسے ہی منافق تھے. نہیں، یہ کوئی الگ سے کوئی طبقہ کونے میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ پورے معاشرے میں بکھرے ہوئے لوگ تھے. رشتہ داریاں تھیں، ان کے ساتھ کاروباری مراسم تھے، یہ وہاں عہدے رکھتے تھے، وہاں بڑی حیثیت تھی ان لوگوں کی. سیدی رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق، اول تو یہ تمہارے ساتھ جہاد پہ اب نکلیں گے نہیں. منع فرمایا اگر نکلتے ہیں ان کو مت ساتھ لے کے جانا کہ کوئی یہ صرف فساد ڈالیں گے، فتنہ ڈالیں گے، ان کے وسوسے، ان کی زبانیں چلتی رہیں گی، یہ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، یہ جھوٹ بولتے رہیں گے، یہ صرف تم کو ڈس انفارمیشن دیں گے، ڈس ہارٹ کریں گے، مایوس کریں گے مسلمان فوجوں کو، تمہارے اندر مایوسی پھیلائیں گے، یہ ہر بات یہ نیگیٹو کریں گے، ان کو کوئی خیر تم میں نظر نہیں آئے گی. یہ مسلمانوں کے لشکر کے اندر انتشار پھیلائیں گے، فتنہ پھیلائیں گے. لہذا فرمایا کہ ان کو ساتھ لے کے بھی مت جاؤ، اور اگر ان میں سے کوئی مارا جاتا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. اگر ان میں سے کوئی لعنتی مرتا ہے تو اس کی قبر پر آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی. اب سیدی رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ شاید میں کسی کی مغفرت کر دوں. اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، آپ 70 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کریں گے تو ہم ان کی مغفرت قبول نہیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا لعنتی کوئی ہو سکتا ہے؟ آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب مدینہ ثانی حالت جنگ میں ہے، جب اس پاک سرزمین کے اوپر بھی چاروں طرف سے دشمن کی فوجیں اسی طرح گھیرے میں آئی، گھیرے میں لے کر اس کو بیٹھی ہوئی ہیں، مشرق کیا مغرب، کیا یہود کیا نصارہ، کیا مشرق کیا خوارج، کیا جہنم کے کتے، کیا جہنم کے خنزیر، سب اس پاک سرزمین مدینہ ثانی کے خلاف حملہ آور ہے. تو اپنی صفوں کے منافق کس طرح کھل کر سامنے آتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے وقت عبداللہ بن ابی اور اس جیسے منافقین نے اس وقت سیدی رسول اللہ کے ساتھ خیانت کی جب چاروں جانب سے مدینے کی ریاست گھیرے میں تھی. تو ان کے الفاظ جب میں میڈیا میں پڑھتا ہوں، جب ان کی تقریریں میں سنتا ہوں، جب ان کے بیانات اور ان کی سوشل میڈیا پوسٹ میں دیکھتا ہوں، جب یہ 100% منافقوں اور مشرکوں کی جانب کھڑے ہوئے، جب ان کی زبانیں وہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں جو مشرکوں کے الفاظ ہیں، جب ان کا پروپیگنڈا وہ چل رہا ہے جو خوارج اور جہنم کے کتوں کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، جب یہ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو یہود و نصارہ اس مدینہ ثانی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جب میں ان کو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ قوم میں مایوسی پھیلا رہے ہیں، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پاک سرزمین کہ اس غزوہ ہند کی فوج پر حملے کر رہے ہیں، اس کو پتھر مار رہے ہیں، اس کو رسوا کر رہے ہیں، اس کے شہداء کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اور دشمنوں کے لیے ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا عام بنے ہوئے ہیں. ان کا میڈیا ونگ اس طرح جھوٹ کو پھیلا رہا ہے کہ پورے مسلمان معاشرے میں آگ لگ جائے، پوری ریاست
پوری مسلمان ریاست، پورا مدینہ ثانی جل کے راکھ ہو جائے، استغفر اللہ، یہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں، ایسی مکاری کرتے ہیں، ایسا دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے خلاف ایسی جنگ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی فسادی جو ظاہراً کلیم کرتی ہے کہ ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت اس وقت پاکستان میں ہے، عمران اور اس کے ناپاک اور ذلیل فسادی، اتنا بڑا انفارمیشن وارفیئر ونگ رکھا ہوا ہے انہوں نے، 100% اللہ اس کے رسول کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ واللہ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے، سورہ توبہ اور سورہ انفال کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ ناپاک اور پلیت لوگ جو اس وقت مدینہ ثانی کے خلاف اسی طرح جنگ کر رہے ہیں جیسے عبداللہ بن ابی اس وقت مدینہ کے خلاف جنگ کر رہا تھا، ان کے بھی جنازے جائز نہیں ہیں، ان کی بھی فاتحہ جائز نہیں ہے، ان کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ وہ تو پیر جماعت علی شاہ نے اس وقت فتویٰ دیا تھا کہ جب دیوبند کے علماء نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کافرستان ہے اور قائد اعظم کافر اعظم ہے، تو حسین احمد مدنی کے جواب میں اس وقت فتویٰ دیا گیا تھا پیر جماعت علی شاہ کی جانب سے کہ مسلم اگر تو ہے تو مسلم لیگ میں ہوگا، اور جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ جب مسلمان امت کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہو، جب مسلمان ریاست کے لیے فنا اور بقا کا فیصلہ ہو، ایسے میں اگر تم کفار کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، خوارج کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، جہنم کے خنزیروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، تو واللہ پھر تم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیے جاؤ گے، تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تمہارے اوپر فاتحہ نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے خود سیدی رسول اللہ کو حکم فرمایا ہے کہ ان منافقین کے لیے دعا مت فرمائیے، نہ فاتحہ نہ درود، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کو تباہ کرنے کی سازش کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے مدینہ ثانی کو تباہ کرنے کی سازش کی ہے، اس لیے کہ یہ پاک فوج کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سیدی رسول اللہ کی فوج کے خلاف جنگ کرتے ہیں، یہ اس فوج کے خلاف جنگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے سیدی رسول اللہ کی بشارتوں کے ذریعے غزوہ ہند کی فوج بنایا ہے، یہ اس فوج کے خلاف جنگ کرتے ہیں جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہیں، یہ اس فوج کے خلاف جنگ کرتے ہیں جس نے غزوہ ہند کے بعد پلٹنا ہے اور شام میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جانا ہے، بیت المقدس شریف کو آزاد کرانا ہے، یہ اس فوج کے خلاف لڑتے ہیں جس کے ذریعے اللہ اس دنیا میں خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم فرمائے گا۔ یہ جرم ہے ان کا، یہ ان کی خیانت ہے، یہ ان کی غداری ہے، یہ ان کی منافقت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن جنگل میں خنزیروں کی بہت جماعت ہوتی ہے، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اکثریت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خنزیر نہیں ہو، تم اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو، تم مدینہ ثانی کے دشمن ہو، تم مشرکوں اور خوارج اور یہودیوں کے ساتھی ہو، تم پاک فوج پر حملے کرتے ہو، اس لیے تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ این میدان جنگ میں جو مسلمان فوج پر حملے کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، قرآن گواہی دیتا ہے، اس کو ہم منافق کہیں گے۔ ہم تم کو کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اگر تم سمجھنے والے ہو تو منافق کا فتویٰ کفر سے زیادہ بدتر ہے، کہ منافق کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم کے بدترین درجے میں ہوگا، اور تم منافق ہو، تم بدترین منافق ہو۔ آج پوری مسلمان امت کا فیصلہ اس پاک سرزمین میں ہونا ہے، اللہ نہ کرے اس پاکستان کو تکلیف پہنچ گئی، اللہ نہ کرے یہ پاکستان نقصان اٹھا گیا، تو پوری مسلمان امت صدیوں تک انتظار کرتی رہ جائے گی۔ جس طرح اس وقت اگر مدینہ تباہ ہو جاتا تو انسان کی آنے والی ہزاروں سال کی صدیوں کی تاریخ تبدیل ہو جاتی۔ جبھی سیدی رسول اللہ نے بدر کے موقع پہ فرمایا تھا، دعا فرمائی تھی ایک رات پہلے کہ مالک اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بعض موقع تاریخ میں ایسے آ جاتے ہیں، اتنا بڑا تاریخی فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے اسے ایک میدان جنگ میں، کہ اگر وہ فیصلہ وہاں نہ ہو پاتا، اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، نقصان ہو جاتا، تو پھر صدیوں تک کی تاریخ تبدیل ہو جاتی، مسلمان کبھی دوبارہ اٹھ نہ سکتے۔ پاکستان کا بننا اس طرح کا تھا، اگر پاکستان نہ بنتا سوچیں تو کیا ہوتا۔ آج بھارت کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہو رہا ہے، ہزاروں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مدارس اور گھر گرائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے تمام قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ 20 کروڑ کہنے کو مسلمان ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان سے زیادہ ہیں، لیکن وہی بات کہ تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تمہارے اندر غیرت نہیں ہے تو۔ بھارت کے مسلمان 20-25 کروڑ ہیں، فلسطین کے مسلمان 20 لاکھ ہیں، ان 20 لاکھ مسلمانوں نے 2 ارب مسلمانوں کی عزت رکھ لی، اور یہ 25 کروڑ مسلمان جو بھارت کے اندر ہیں کیڑے مکوڑوں اور کاکروچوں کی طرح ذبح ہو رہے ہیں، لیکن ایک آواز نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان کے 3 نسلیں ہندوؤں کی غلامی میں رہنے کے بعد ان کا ڈی این اے تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ واحد مسلمان نسل ہے پچھلے 1000 سال میں
آج جو بھارت میں مسلمان رہتے ہیں یہ واحد مسلمان نسل ہے 1000 سال میں جس نے 3 نسلیں ہندوؤں کے نیچے گزاری ہیں۔ اس سے پہلے 1000 سال تک ہندو مسلمانوں کے نیچے گزارا کرتے تھے، یا کسی حد تک 100 سال تک انگریزوں کی تھی، چلو وہ بھی گزارا تھا۔ 1000 قائد اعظم نے یہ فرمائی تھی بات، جب پاکستان بن رہا تھا انہوں نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ تم لوگوں نے ہندوؤں کو ہمیشہ غلام دیکھا ہے، کبھی حاکم نہیں دیکھا، اگر یہ حاکم بن گئے نا پھر تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور یہی حال اب 25 کروڑ کا ہو رہا ہے، اور جو 25 کروڑ مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس حال کو بچانے کے لیے پھر اللہ نے اور سیدی رسول اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ بر اعظم کاٹ کے ہم مسلمانوں کا ایک الگ ملک بنائیں گے۔ اسی لیے پاک سرزمین بنایا گیا تھا، اسی لیے اتنی بھاری قیمت ہم نے ادا کی، 50 لاکھ شہید دیے، 1.5 کروڑ مہاجر دیے، گھروں سے نکلے آدھے پہنچے آدھے رستے میں ذبح ہو گئے۔ اتنی بھاری قیمت دینے کے بعد جس مدینہ ثانی کو، جس ہجرت کے بعد، جس قربانیوں کے بعد جس مدینہ ثانی کو بنایا گیا، جو سیدی رسول اللہ کے حکم سے بنایا گیا، جس کے صوبے سیدی رسول اللہ کے حکم سے پاکستان میں شامل ہوئے، تم اس پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کرتے ہو مشرکوں اور خوارج کے ساتھ مل کر۔ تم سے بڑا بغیرت اور کون ہو سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ تمہارے زانی بدکار یہودیوں کے ایجنٹ کو پکڑ کر ہم نے جیل میں ڈال دیا، اس لیے تم پاکستان کو آگ لگاؤ گے، اس لیے تم جہنم کے کتوں اور بلوچستان لبریشن آرمی کے خنزیروں کا ساتھ دو گے، اس لیے تم مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہوگے، اس لیے مدینہ ثانی کو آگ لگا دو گے، اس لیے پاک فوج کو پتھر مارو گے، اس لیے تم یہود و نصارہ کا راستہ صاف کرو گے، اس لیے تم اسرائیل کے مددگار بن جاؤ گے۔ تمہارے لیے ہمارے پاس پھر وہی جواب ہے جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارا معاملہ تو جو بھی ہوگا وہ تو غازی کا ہوگا یا شہید کا ہوگا، تمہارے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تم کو خود ذلیل کرتا ہے یا ہمارے ہاتھوں رسوا کرتا ہے۔ اور اس وقت تم اللہ کے فضل سے تسلی سے ہمارے ہاتھوں رسوا ہو رہے ہو، اور تم کو اللہ بھی ذلیل کر رہا ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ پاگل کتے کی طرح بھونکتے پھر رہے ہیں، ہمیں فوج نے ذلیل کر دیا، الیکشن چوری کر لیا۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو اللہ ذلیل کر رہا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، اور مومنین ان پر لعنت کرتے ہیں، اور اللہ کے ولی اور درویش اور فقیر ان پر لعنت کرتے ہیں، اور پوری دنیا کا کفر ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ کفر کے ساتھ کھڑے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ جو ملک میں آج اس قدر بغاوتیں اور غداریاں انہوں نے مدینہ ثانی کے خلاف کی ہوئی ہیں، یہ پہلے مدینہ کی ریاست کے خلاف ہوتا رہا ہے۔ یہ سیدی رسول اللہ کو یہ سب غداریاں دیکھنی پڑی ہیں۔ غزوہ خندق، وہاں بھی جنگ مدینہ تک آ گئی تھی نا، اور اس وقت کیا ہوا تھا؟ یہ وہ غزوہ خندق کے جب سیدی رسول اللہ نے خندق بنائی اور محاصرہ شروع ہو گیا اور پورے مدینے کے گرد گھیرا لگا دیا گیا تھا، بالکل ایسے ہی بلاکیڈ کر دیا گیا مدینے کا، اکنامک بلاکیڈ، پولیٹیکل بلاکیڈ، ٹریڈ بلاکیڈ، ملٹری بلاکیڈ، وہی جو آج اصطلاحیں آپ استعمال کرتے ہیں، غازہ پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں جس طرح، یہ مدینے کے ساتھ بھی ہوا نا۔ جس طرح آج غازہ میں کھانے کو نہیں پہنچ رہا، اس وقت سیدی رسول اللہ کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں پہنچ رہا تھا، اسی لیے آپ نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کے مارے، کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اور عین اس وقت منافقین نے یہودیوں کے ساتھ مل کے کیا سازش کی؟ بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ کہا کہ مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، ان کی اکانومی کمزور ہو چکی ہے، یہ کمزور ہو چکے ہیں، دشمن کی فوجوں نے گھیرا ہوا ہے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں سے کہا کہ تم آؤ اور مدینے پر حملہ کر دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ مشکل وقت تو اللہ نے گزار دیا، لیکن سیدی رسول اللہ نے پھر غزوہ خندق سے پلٹ کر جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو دیکھیں پھر اللہ کتنے جلال میں تھا۔ سیدی رسول اللہ غزوہ خندق کے بعد دوبارہ مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں، جنگ ختم ہو جاتی ہے، مشرک بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب سیدی مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو آ کے اپنے ہتھیار اتارنے لگتے ہیں۔ سارے صحابہ مدینہ شریف پہنچ گئے، جنگ ختم ہو گئی، اپنے ہتھیار اتارنے لگے۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں سیدی رسول اللہ کے پاس۔ جبریل امین نے بیٹل آرمر پہنا ہوتا ہے، جو آج کی زبان میں کہیں تو لوڈ بیئرنگ ویسٹ پہنی ہوتی ہے کمانڈوز کی، بیٹل آرمر پہنا ہوتا ہے، بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوتی ہے، پورے بیٹل ویپنز کے ساتھ تشریف لاتے ہیں حضور کے پاس اور فرماتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیے، ملائکہ نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے، ابھی تو جنگ باقی۔ سیدی رسول اللہ دیکھتے ہیں جبریل امین کو اور ملائکہ کو، جنہوں نے میدان جنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے، بیٹل آرمرز پہنے ہوتے ہیں۔ سیدی صحابہ کو حکم دیتے ہیں ابھی جنگ باقی ہے۔ اسی وقت سارے صحابہ دوبارہ اپنے ہتھیار پہنتے ہیں، دوبارہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں، اور اب پورا لشکر دوبارہ نکلتا ہے، اور اب جاتے ہیں بنو قریظہ کی طرف، ان یہودیوں کی طرف جن کی سازش تھی کہ ہم پیچھے سے مدینے پہ حملہ کریں گے۔ بنو قریظہ کو گھیر لیا جاتا ہے جا کے کہ جب تک اب ہم تمہارا علاج نہیں کریں گے اب ہم دوبارہ مدینے واپس نہیں جائیں گے، اس فتنے کا ہم ایک دفعہ سر تسلی سے کچل دیں۔ بنو قریظہ کو گھیر کے گرفتار کر کے نکالا جاتا ہے۔ 600 مرد ہوتے ہیں اس قبیلے میں، ایک ایک مرد کو قتل کرنے کا حکم سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں۔ 600 بندہ پہلی مرتبہ کسی جنگ میں قتل کیا گیا، یہ بنو قریظہ کے یہودی تھے جو پشت سے مشرکوں منافقوں کے ساتھ مل کر مدینے پر پیچھے سے حملہ کرنے جا رہے تھے۔ سیدی رسول اللہ نے رحم نہیں فرمایا، اللہ نے منع فرما دیا کہ ان پہ رحم نہیں کرنا۔ اللہ نے فیصلہ نازل فرمایا اوپر سے
یہ وہ فیصلہ جو آسمانوں پہ کیا گیا تھا، وہ فیصلہ وہاں قاضی نے سنایا اور کہا کہ ان سب مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، ان کا سارا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا ان غداروں کے لیے جنہوں نے اس وقت مدینے کے خلاف سازش کی اور اس کو تباہ کرنے کے لیے اور پشت سے حملہ کرنے کے لیے منافقوں اور مشرکوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا پلان کیا۔ یہ جلال سیدی رسول اللہ کا جلال ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن میدان جنگ میں جب اس طرح کوئی خیانت کرے، آپ کو یاد ہے غزوہ بدر کے جو آپ نے قیدی گرفتار کیے، ان کے ساتھ کیا کیا سیدی رسول اللہ نے؟ سب کو معاف فرما دیا، کہا کسی کو بچوں کو 10 بچوں کو پڑھنا سکھا دو، تمہیں معافی دے دی جاتی ہے، کسی کا فدیہ دے دو، تھوڑے پیسے دو لے جاؤ واپس، اچھا کھلاؤ، اچھا رکھو، آرام سے رکھو، تکلیف نہ ہو۔ کتنی محبت اور نرمی کے ساتھ کہ کوئی قیدی واپس بھی نہ جانا چاہے، جو قید میں آ گیا مسلمان ہو گیا۔ مگر دوسری جانب یہی بنو قریظہ، یہ بھی جنگی قیدی ہیں، ان کے بارے میں حکم فرمایا سب کو قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ بدر کے جو تھے وہ غدار نہیں تھے، وہ منافق نہیں تھے، وہ جاہل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ صاف صاف سامنے سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب پکڑے گئے تو ان کو موقع دیا گیا کہ اسلام سیکھ لو، لیکن بنو قریظہ والے اور اندر کے منافقین یہ جانتے تھے، یہ غدار تھے، انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے غداری کی اور خیانت کی، مخبری کی۔ قرآن الفاظ بیان کرتا ہے، ان کی تفصیل بتاتا ہے، یہ تمہاری صفوں میں ہیں، ان کے تمہاری صفوں کے اندر یہ جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، تمہاری اندر کی خبریں باہر لے جا کے دشمنوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا، فی سماعون اللہ، ان کی صفوں میں جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تم ان کو اپنی صفوں کے اندر بلا کے بٹھاتے ہو کہ یہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یہ تو ہمارے تراویحوں والے بھائی ہیں، یہ تو ہمارے محلے میں رہتے ہیں، یہ تو ہمارے دفتر میں کام کرتے ہیں، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے یہ جاسوس ہے منافقوں کے لیے اور غداروں کے لیے اور دشمنوں کے لیے تمہاری صفوں میں۔ آج اتنی اہم اور سینسیٹیو خبریں ریاست پاکستان کی سوشل میڈیا پر پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں، کہاں سے جا رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ پاکستانی ریاست کے اداروں میں جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کوئی عمران کا حمایتی ہے، کوئی جہنم کے کتوں کا حمایتی ہے۔ ایسے ایسے ناپاک اور یہ پلیت لوگ ہیں، یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ناپاک ذلیل منافق عادل راجہ اور موئی پیرزادہ، ان کو خبریں کہاں سے پہنچ رہی ہوتی ہیں؟ ہماری صفوں کے اندر کے غدار ہیں نا۔ جب سیدی رسول اللہ کی صفوں میں غدار ہو سکتے ہیں تو ہم تو بہت مسکین لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے بتایا کہ تمہاری صفوں میں غدار ہیں ان منافقین کے، اور ان کا علاج پھر اللہ نے یہ بتایا کہ ایک مرتبہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں، جو بنو قریظہ تھے نا، وہ ہینڈلرز تھے، آج کی زبان میں اگر بات کریں وہ پلانرز تھے، وہ فنڈ کر رہے تھے، فیسیلیٹیٹرز تھے، آج کی زبان میں اگر بات کریں تو۔ اسی لیے فرشتوں نے اپنی وردی نہیں اتاری، فرمایا سیدی رسول اللہ سے اب جائیں، منافقین کو بعد میں ڈیل کریں گے، پہلے ہینڈلرز کو ڈیل کریں۔ اور جا کے بنو قریظہ کا فتنہ جب ختم ہو گیا تھا، آپ دیکھیں اگلے سال فتح مکہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے دشمنوں کے ہینڈلر ختم کیے، جو خبریں بھی پہنچا رہے تھے ان کو جا کے، جو فنڈنگ بھی کر رہے تھے، جو جاسوس بھی چھوڑے ہوئے تھے، آپ نے وہ پورا نیٹ ورک بریک کر دیا ایک مرتبہ۔ تو اب مشرکین کے پاس وہ ساری سورس آف انفارمیشن اور انٹیلیجنس ختم ہو گئی، وہ فنڈنگ ختم ہو گئی کہ جو بنو قریظہ کے یہودی کیا کرتے تھے۔ پھر سعودی رسول اللہ نے ایڈوانس کر کے گئے اور حملہ کیا مکے کے اوپر، اور پھر وہ مکہ فتح ہوا۔ اور وہ ترانہ مسلمان مجاہدین اور فوجیں پڑھتے ہوئے داخل ہوئی جو میں خطبے کے شروع میں پڑھتے ہیں، انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ ایک ہے، انہ وحدہ صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، نصر عبدہ اپنے بندے کی مدد کی اس نے، ہزم الاحزاب وحدہ، اور تمام دنیا کی فوجیں جو تمہارے خلاف اکٹھی ہوئی تھیں ان کو اللہ نے اکیلے شکست دے دی۔ انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ فلسطین کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن پاکستان کی جانب سے فوجیں یہ ترانہ پڑھتے ہوئے نکلے۔ فلسطین کے مسلمان انتظار کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس دن آپ کو یہ ترانہ پاکستان کی جانب سے سنائی دے، سمجھ لینا ہماری آزادی کا وقت آ گیا۔ اور یہ پاکستان کو یہ ناپاک اور پلیت لوگ کھڑا نہیں ہونے دے رہے، جو تقدیر ہماری اللہ نے لکھ دی ہے اس تقدیر کو پورا نہیں کرنے دے رہے۔ یہ عمران خان اور اس کے ذلیل ناپاک اور یہ سیاسی جماعتیں اور ججز اور یہ اینگلو سیکسن نظام اور یہ جہنم کے کتے اور بلوچستان لبریشن آرمی کے خنزیر اور یہ مارنگ اور پشتین، استغفر اللہ، اگر سیدنا عمر ہوتے نا آج ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑتے۔ اگر سیدنا عمر کی تلوار ہوتی آج ہمارے پاس، حضرت خالد بن ولید کی تلوار ہوتی، اس میں سے کسی ایک منافق اور ایک کافر کو ہم نہ چھوڑتے۔ پوری امت کا کام رکا ہوا ہے صرف اس لیے کہ یہاں منافق بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں فلسطین کے مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ کب پاکستان کی جانب سے ہمیں یہ ترانہ سنائی دے گا اور مسلمان فوجیں بڑھتی ہوئی آئیں گی، انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ۔
سیدی رسول اللہ کی پوری امت تکلیف اٹھا رہی ہے صرف ان ذلیل منافقوں کی وجہ سے جو پاکستان میں آج خیانت کر کے ہماری صفوں میں غداری کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کس سے یہ کام لیتا ہے؟ یہ کام سپہ سالار کے نصیب کا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سپہ سالار کرے اس ڈیوٹی کو، میری بہت خواہش ہے کہ یہ کرے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ اس صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اگر کوئی ڈیوٹی نہیں کرے گا تو اللہ اس کو تبدیل کر کے دوسرا لے آئے گا، وہ انسان کی بد نصیبی ہوگی، کام تو اللہ لے گا۔ میری بہت خواہش ہے کہ یہ سپہ سالار پاکستان کی یہ ڈیوٹی کرے، پوری امت انتظار کر رہی ہے۔ تکلیف صرف پاکستان کو نہیں ہے، پوری امت انتظار کر رہی ہے، سب کی نگاہیں پاکستان کی جانب ہے، سب کا آسرا پاکستان ہے، سب کا سہارا پاکستان ہے۔ یہ پاکستان ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو رہا تو ہم پھر امت کی مدد کیسے کریں؟ اور اس سارے ظلم کا حساب ان لوگوں سے لیا جائے گا جو ہماری صفوں میں غدار ہیں، ہماری صفوں کے منافق ہیں، ہماری صفوں کے بدکار ہیں، جو اس ایسی حالت میں جب اس پاکستان پر غزوہ خندق کی طرح چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا لگا لیا ہے، ایسی حالت میں یہ پاکستان کے اندر اس طرح خیانت اور غداری کر رہے ہیں کہ استغفر اللہ رب العالمین، کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پر بھی اکنامک بلاکیڈ لگے، کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پر مشرکین چڑھ دوڑیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پر جہنم کے کتے قبضہ کر لیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان معاشی اور سیاسی طور پر تباہ و برباد ہو جائے، کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج تباہ ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واللہ ہمیں سیدنا عمر کی تلوار کی ضرورت ہے۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم اس پاک سرزمین سے سیدی رسول اللہ سے وفادار ہیں، ہم غزوہ ہند کے منتظر ہیں، ہم فتح بیت المقدس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ ہم خلافت اللہ منہاج النبوہ کے لیے اپنی زندگیاں لگا چکے ہیں، ہم سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ آپ پر سب کچھ ہمارا قربان یا رسول اللہ، فداک امی و ابی و مالی و ابنائی و کل امتاع الحیات فداک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ ہمیں ظالموں میں شامل مت کیجیے گا، منافقوں میں شامل مت کیجیے گا، ہم آپ کے سپاہی ہیں۔ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائیے گا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں، اور میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور آنے والی صدیوں میں اور آنے والے وقتوں میں آئیں گے، لیکن وہ مجھ سے اتنا پیار کریں گے کہ اپنا سب کچھ مجھ پہ قربان کر دیں گے۔ میرے مالک ہمیں سیدی رسول اللہ کے ان بھائیوں میں شامل فرمائیے گا، اس پاک سرزمین کی حفاظت فرما میرے مالک، اس پاکستان آرمی کی حفاظت فرما، ان جہنم کے کتوں، ان منافقین، ان خوارج، ان مشرکین، ان بلوچستان لبریشن آرمی کے خنزیروں کو، ان کا معاملہ تیرے حوالے ہے میرے مالک، یا ان کو ہمارے ہاتھوں ذلیل کر یا ان کو خود تباہ و برباد کر۔ ہمارا فیصلہ واضح ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ ہیں، ہمیں قبول فرما لینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔